اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہماری بہت سی طالبات اور معلمات اور خواتین نے گروپ بنایا ہے جس میں تلاوت قرآن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ 600 قرآن مجید تلاوت کیے گئے ہیں۔ آج ان کی ایک اجتماعی دعا رکھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں پہلا فریضہ ہی تلاوت آیات ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، ہمارا پیغمبر تمہیں میری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، کیونکہ تلاوت آیات جو ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ زبان پر اللہ کی وحی کو لانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اقرا کا لفظ سورہ کو پڑھایا جا رہا ہے، اقرا پڑھیے، حمزہ قاف را حمزہ، لیکن آپ فرمائے مانا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حالانکہ آپ نے زندگی میں کتنی بار یہ لفظ بولا ہوگا، 40 سال کی عمر ہے، عرب میں رہتے ہیں، اقرا کا لفظ عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن جب اللہ کی وحی بن کر آیا تو اس کے اندر اتنا وزن تھا اور اتنا اس میں نور تھا کہ پیغمبر اسلام نے ابتداء فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو سینے سے لگایا، جبرائیل السلام نے دبایا، پھر فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، پھر دبایا، اور میں اتنی زور سے دبایا کہ جبرائیل السلام نے پوری طاقت لگا دی اپنی، یہ پوری طاقت، بلغ الجہدہ، یعنی اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ کے جبرائیل السلام، جو کہتے یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ جبرائیل السلام کی دبانے کو برداشت کرے۔ جبرائیل السلام میں تو کتنی طاقت ہو، کتنی وہ آپ برداشت کر گئے۔ پھر تیسری دفعہ محبت سے دبایا، پھر میں اقرا پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی تھی، جب ان کا ظہور ہوا تو ظاہر ہوتے ہی پہلے مرحلے میں آپ کی روحانیت ترقی میں جبرائیل السلام کے برابر ہو گئی پہلے مرحلے میں، اور پھر 8 سال یا 9 سال کے بعد اتنی بلند ہو گئی کہ جب عرش سے آگے جانے لگے تو جبرائیل السلام نے کہا آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو بعد میں مدینہ شریف آنے کے بعد کس مقام پر گئے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ کا روحانیت و بلندی میں کون سا مقام، بس بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اب یہ دیکھیے یہ لفظ زبان پر اقرا کا جو لفظ ہے، اب یہ آپ کی زبان پر کیوں نہیں وزن اٹھا رہی تھی؟ اس لیے کہ عام لفظ نہیں ہے، یہ وحی الہی تھا۔ یہ فرمایا اللہ تحرک بلسان تاجل بھی ان علینا جمع و قرآن، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، ہمارے ذمے آپ کے سینے میں جمع کرنا۔ فیضا قرانا فتب قرآن، لفظ جب ہم سنائیں آپ سنتے رہو۔ ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمے بیان ہے۔ تو بیان کی تفسیر بھی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ بیان کا مطلب ہے مجمع میں پڑھنا، کہ لوگوں کے سامنے بھی ہم آپ کی زبان پر اس قرآن کو جاری کریں گے، اکیلے میں بھی جاری کریں گے۔ تو مالک کی تلاوت آیات جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمارے لیے کر دیا ہے، ورنہ تو اس قرآن کے ایک لفظ کا وزن زبان ہماری نہیں اٹھا سکتی۔ یہ عام وہ نہیں ہے، بلکہ عجیب بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ میں اتنا نور اور تجلی ہوتی ہے کہ جب یہ کہیں پر ایسی جگہ پر قرآن کا صفحہ ہو کہ جو صفحہ جو اچھی جگہ نہیں ہے، نجس جگہ ہے، اسے ہوا سے چلی گئی گر گئی، ورنہ آمدن ڈالنا تو کافر ہو جاتا ہے، ہوا سے گر گئی تو کہتے فرشتے فوراً دوڑتے ہیں اس میں سے نور کو نکالتے ہیں
اس لفظ میں سے اگر وہ نہ نکالے تو خدا کا عذاب آ جائے، فوراً عذاب، فوراً عذاب۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معجزے کی جب بھی نفی کی گئی عذاب آیا، عذاب آیا۔ اس لیے پیغمبر سلام سے جب معجزے طلب کرتے تھے تو قرآن نے کہا کہ ہم معجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جس قوم نے معجزہ مانگا نا وہ ظاہر ہوا، اونٹنی مانگی قوم صالح کی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ خود السلام سے معجزہ مانگا، موسیٰ السلام سے معجزہ، جس سے کوئی معجزہ نبی سے مانگا اگر وہ پورا کیا اور پھر قوم نے نہیں مانا تو عذاب آ گیا۔ اس لیے قرآن نے مجید نے ان کے معجزے پورے نہیں کیے۔ جو مانگے وہی ایسی ہو جائے کہ جی یہاں دریا چل پڑے، مکہ شریف میں باغات ہوں، یہ ہو وہ ہو۔ صرف چاند کا معجزہ انہوں نے کہا تو وہ چاند کا معجزہ پورا کرایا تو پھر کیا حال ہوا؟ مکہ والے سارے ختم ہو گئے، نہ ماننے کے بعد ختم ہو گئے سارے سردار مارے گئے، ایک بندہ نہ بچا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، فرماتے ہم نے آسان کیا اس قرآن کو، لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دو چیزیں اللہ نے ہمیں عجیب دی ہیں، ایک دل اور ایک زبان۔ دل ایسا دیا ہے جس میں قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ یہ نے فرمایا کہ میری امت کی انجیل اس کے سینوں میں، اور یاد کر لیتے ہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے، ایک صورت ہی جو 10 صورتوں 5 صورتیں، اور زبان ایسی کہ جس سے تلاوت ہو جاتی ہے، ورنہ فرشتے بھی اس کی تلاوت پر قادر نہیں۔ عجیب بات ہے، فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری سننے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو کام ہمارے ایسے جس کے لیے فرشتے آتے ہیں، ایک تلاوت آیات اور ایک گناہوں پر رونا، ان دونوں کے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ تلاوت کر نہیں سکتے تو اس کا نور لینے کے لیے آتے ہیں، نور لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہی رمضان میں قرآن کیوں دیا ہے؟ مجدد الثانی فرماتے دن کو ہمیں فرشتہ بنایا ہے کہ تم دن میں فرشتے بن جاؤ، نہ کھاؤ نہ پیو نہ شہوت کے کام کرو، دن کو فرشتے بن جاؤ اور رات کو قرآن سنو۔ اب وہ فرشتوں کا جس طرح فرشتے نور کو جذب کرتے ہیں تمہاری روح بھی قرآن کا نور جذب کرے گی۔ اللہ کا یسر قرآن ذکر فعلم مدکر، بہت آسان کیا ہم ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو ایسا دل اور ایسی زبان، سبحان اللہ، یہ دو چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ اس لیے ان دو کے جرائم پر بھی بڑا سخت معاملہ ہے، زبان کے جرائم پر بھی اور دل کے جرائم پر بھی۔ دل میں اگر غیر اللہ کو دل دے دیتا ہے، بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اگر ایسا آدمی مرے جو دل غیر کو دیا ہو تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ دل اپنے لیے بنایا، اس میں تجلیات، کلمہ، نور، قرآن سب کچھ اس میں رکھ دیا۔ اور زبان ایسی بنائی، ماشاء اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تلاوت ہو رہی ہے، زبانی ہو رہی ہے، دیکھ کر ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ بڑی دو عجیب نعمتیں، انسان کو ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، بڑی حفاظت کرنی چاہیے، دل کی بہت حفاظت کرے۔ یہ اصل بنا ہے قرآن کے لیے۔ جب ہم قرآن یاد کر سکتے ہیں، کیا علوم اس میں ڈال سکتے ہیں، تو بتاؤ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور زبان جس سے تلاوت ہے، یتلو علیہم آیات، ہمارا پیغمبر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ نماز میں پڑھتا ہے 100 نیکیاں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، 100 بار، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی وجہ سے مارے کھائی، قرآن کی وجہ سے۔ روزانہ اتنے کوڑے پڑتے تھے، 100 کوڑے، کہ ایک کوڑا بھی اگر ہاتھی کو اس طاقت سے مارا جاتا تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا، لیکن 100 کوڑے روزانہ لگتے تھے قرآن مجید پر، کیونکہ وہ لوگ جو بادشاہ تھا یا اس کے ساتھ جو چیلے چانٹے تھے کہتے کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی وحی نہیں ہے، مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی جس طرح اور چیزیں پیدا کی۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ذات میں سے نکلا ہے۔ بس اس کی جب یہ مجاہدے ختم ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ کا تو ایسا عجیب واقعہ آتا ہے کہ جب اس نے زور سے کوڑا مارا تو حضرت کا نالا ٹوٹ گیا، کیونکہ حضرت کے تو ہاتھ بندھے ہوتے تھے، جسم ننگا ہوتا تھا تو نیچے شلوار پہنی ہوتی تھی، نالا ٹوٹ گیا۔ نالا ٹوٹ گیا تو فوراً دل کا اللہ مجھے مار تو برداشت ہے لیکن یہ ذلت کہ میں ننگا ہو جاؤں، کہتے ہیں کسی چیز نے اوپر شلوار کر دی، جیسے کوئی پکڑے ہوئے،
اور غیبی طاقت پکڑے ہوئے جب تک کوڑے لگتے رہے، بعد میں پھر اپنا نالا درست کر لیا۔ اس کا اعزاز اللہ نے کیا دیا کہ 100 بار اپنی زیارت کرائی، 100 اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ تو آخری بار پوچھا کہ اللہ آپ کے سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں جو کتاب میری ذات میں سے نکلی ہے اس کی تلاوت کا معمول بناؤں گا، میرا قرب تمہیں ملے۔ پھر پوچھا کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ یہ جو آج کے لوگ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے پڑھنا تو طوطے کی طرح، توبہ توبہ استغفر اللہ، قرآن کی توہین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمام اس پر قیاس کرتے ہو۔ گولی کھا لیتے ہو بغیر سمجھے تم، تو فائدہ دیتی ہے تمہیں؟ بتا سکتا ہے پیراڈول میں کیا ڈالا ہے، بروفین کیا ڈالا ہوا ہے، پھر فائدہ کیوں دیتی ہے؟ جی بس ڈاکٹر نے جان لیا کافی ہے، یہ فائدہ دے گی، اللہ کے کلام یہ بغیر سمجھے فائدہ نہیں دے گا، استغفر اللہ، توہین ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی۔ اس لیے پوچھا امام بن حنبل، یہ سمجھ کر پڑھنے پر یہ قرب ملے گا بغیر سمجھے؟ اور میں سمجھ کر پڑھے تب بھی، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا یار تم جو کہتے ہو سمجھ کر پڑھنے پر، تو سمجھ کر پڑھنے پر کیا ملے گا؟ اجر۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر سمجھے بھی تمہیں اجر دے رہے ہیں، تو مقصود تو حاصل ہو رہا ہے نا۔ گولی ڈاکٹر کھائے اس کو بھی فائدہ دے گا جس کو پتا ہے اس میں کیا ہے، اور غیر ڈاکٹر کھائے جس کو پتا نہ اس کو بھی فائدہ دے گی، فائدہ تو دونوں کو دے رہی، تو نتیجہ تو برابر ہے۔ تو ضروری ہر گولی کا ہم ہے نا انگریڈینٹ دیکھیں، انگریڈینٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اجزاء ترکیبی کیا ہے یہ دیکھیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں پیڑ گننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو آم سے کام ہے، آم کھاؤ، پیڑ کیوں گنتے ہو؟ گٹھلیوں کا کیا دام، ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اجر دے رہے ہیں، ہر پر تمہیں 10 نیکیاں دیں گے، نماز میں 100 نیکیاں۔ امام بن حنبل فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا قرب چاہتے ہو، جو کتاب مجھ سے نکلی اس کی تلاوت کرو، پہلی تلاوت ہے، سمجھنے کے لیے ملائل تو بعد میں ہے۔ اس وقت لکھی ہے حضرت ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یتلو آیاتی کے بعد یزکیم ہے، کہ اگر باطن کا تم تزکیہ چاہتے ہو تلاوت آیات کرو، پھر کسی اللہ والے کے پاس جاؤ گے جلدی دل دھل جائے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے صرف کے اندر کپڑے ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو پھر تو ایک بس تھوڑا سا رگڑا ہی دینا ہوتا ہے، سارا میل بار، اور کپڑا ایسے چمک جاتا ہے جیسے نیا ہے۔ تو یتلو تلاوت آیات سے دل کا میل اور زنگ کرتا ہے، پھر یزکیہم، اب جب کسی حوالے کے پاس جاتا ہے اپنا تزکیہ تو فوراً انوارات منتقل ہو جاتے ہیں، بوسی چھڑا دیتا ہے، بوسی دل کے اوپر جو میل زنگ ہے، کہ فرمایا کہ قلوب تصدع کما یصدع الحدید، فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ ہے۔ صاحب نے پوچھا کیسے اترے گا؟ کا تلاوت آیات سے اور موت کو یاد کرنے سے، اس سے اترے گا۔ اس سے پیغمبر سلام نے کتنی یعنی ترغیب میں کہاں تک فرمایا کہ 2 آیتیں تم روزانہ تلاوت کر لو، 5 کر لو، 10 کر لو، یہاں تک فرمایا۔ صحابہ اکرام کے تو بڑے معمولات، ایک رات میں تلاوت ہو رہی، ایک دن میں، 3 دن میں، ویسے تو 3 دن کا فرمایا، حدیث میں آتا ہے 3 دن سے کم میں نہ کرو، 3 دن میں کرو۔ اس لیے بزرگوں کا معلوم 10 سپاروں کا ہم نے دیکھا، ہمارے والد صاحب بھی 10 سپارے روزانہ تلاوت فرماتے، ورنہ 7 دن میں 7 منزلیں، 7 منزلیں، فمی بھی شوق کے نام سے 7 منزلیں، فمی بھی شوق، فاتحہ سے، فاتحہ سے مائدہ اور اس طریقے پر فمی بھی شوق جس کا مخفف، وہ 4.5 سپارے کی منزل 7 دن میں، ورنہ 2 سپارے روزانہ 15 دن میں، 1 سپارہ روزانہ 1 مہینے میں، یہاں سے آگے نہ جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر بہت تم مصروف ہو، سست الوجود ہو، 2 آیتیں تلاوت کرو، 5 کر لو، 10 کر لو، یہ بھی 2 اٹھنیوں سے بہتر، 5 سے بہتر، 10 سے بہتر ہے۔ سے تمام بزرگان دین جو کاملین ہیں وہ قرآن کے عاشق بھی تھے اور قرآن کی تلاوت کی بھی ان کو عادت تھی، تلاوت آیات تھی۔ بعض میں تو اتنے آگے چلے گئے کہ ان کے دل و دماغ میں قرآن بیٹھ گیا۔ ایک اللہ والے گئے، دوسرے اللہ والے ملنے، بیمار تھے تو رونے لگے، کہا کہ مجھے ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں قرآن ہے، یہ دیکھو یہاں قرآن لکھا ہوا ہے، ادھر میں بہت پریشان ہوں۔ ان کا نا نا نا،
مبارک ہو آپ کے قلب پر قرآن ایسا جم گیا ہے کہ نگاہیں وہی دیکھتی ہے، جس کو شاعر لوگ کہتے ہیں نا، جس سے نظر اٹھاؤں تیری تصویر ملے، تو تصویر تو اندر ہوتی، باہر تو نہیں ہوتی نا اس کے، لیکن جدھر نظر اٹھاتا وہی نظر آتا۔ چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آئے۔ اور یہ واقعہ میں نے کئی بار بیان کیا کہ ہماری اماں کی ایک سہیلی تھی گاؤں والی، کافی عرصہ نہیں آئی والدہ کی وفات کے بعد، ایک دفعہ آئی، کہا کہ جی وہ فلاں اماں آئی ہے، لیکن وہ آ نہیں سکتی کیونکہ معذور ہے، اور گدا ریڑھی لے کر آیا اس کو، تو میں باہر آیا، ملے خیر ہو، میں قرآن جانتے تھے وہ بھی پہچانتی تھی، رونے لگی، کہا کہ مولانا صاحب مجھے نا ہر طرف قرآن نظر آتا ہے، یا آپ کے کپڑوں پر بھی قرآن لکھا ہے، ادھر میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو، تلاوت آیات کر کر کے قرآن دل پر ایسا جم گیا کہ نگاہیں ہر طرف قرآن دیکھ۔ اس زمانے کی بات ہے، کوئی پرانی نہیں، 5 6 سال 10 سال ہوئیں گے وفات پا گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ایسی زبان دی ہے جس سے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اس زبان سے کام نہیں لیتے۔ بڑا افسوس ہوگا، حسرتیں ہوں گی، کاش ہم اس سے کام لیتے، ایسی زبان جو قرآن پڑھ لے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہوتی ایسی زبان ہمیں دی، لیکن ہم کام نہیں لیتے۔ آسان بھی بہت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، بہت آسان ہے، بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کے قرب کو حاصل کیا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس قرآن مجید کو ہماری دل کی بہار فرما، اللہ آنا اللیل آنا النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کو تو قبول فرما، یا اللہ اس کے نور کو ہمیشہ ہمارے ہمراہ فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس قرآن کو قیامت میں ہمارے لیے حجت فرما، ہمارا سفارشی فرما، ہمارا شفیع فرما، یا اللہ یا اللہ اس میں جو چیزیں ہمیں سمجھنے رہ گئی ہمیں سمجھا، یا اللہ جو ہم بھول گئے ہمیں یاد کرا، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت فرما، یا اللہ ہمارے لیے دلیل فرما، ہماری نجات کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں اس کے انوارات سے گمراہی اور کفر اور شرک کو ختم فرما، قرآن کے نور کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، یا اللہ یہ دینی مراکز جہاں پر یا اللہ یہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، یا اللہ ان کو قائم دائم فرما، ترقیات عطا فرما، یا اللہ ہمارا وہاں پر بھی جو ادارہ ہے یا اللہ جامعۃ المعارف، یا اللہ اس کو بھی خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ خوب اس میں کام کرنے والی ہماری بہنیں اور یا اللہ پڑھنے والی بیٹیاں ان کو خوب کامیاب فرما، یا اللہ جتنے آن لائن بھی کام کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کو خوب برکت عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو بھی دین کی اشاعت میں حصہ ملا رہے ہیں یا اللہ ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب والدین یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بچیوں کے رشتے نے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رزق روٹی میں ہماری برکتیں پیدا فرما، تنگی تکلیف کو دور فرما، یا اللہ رمضان جا رہا ہے یا اللہ جو کمی بیشیاں یا اللہ بہت کمی بیشیاں ہیں یا اللہ ہم تو ہیں خطا کے پتلے ہیں، یا اللہ معاف فرما، ہماری نیکیوں کو ہمارے حق میں درج فرما، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل صحبہ اجمعین۔